Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. اور حکم الہی ہے بھئی ہے. تو میں کسی اور جنگ پر زیادہ بات نہیں کروں گا، خیال خاطر کو کہیں ٹھیس نہ پہنچ جائے، مگر کم سے کم جنگ نہروان کے بارے میں تو سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ منافق تھے. کس نے سوائے علی کے نبی کے اوپر آنے والے اس حکم کو عمل کر کے دکھایا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی منافقوں سے جنگ کرو، تو منافقوں سے جنگ کا ایک منظر جنگ نہروان ہے. سنی شیعہ سب کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے مگر مسلمان نہیں تھے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ مسلمان نہ ہو. اور یہ ایک دو ہزار نہیں، 4000 کی تعداد میں میرے مولا نے لوگ مارے ہیں. اور جب لوٹے ہیں جاتے وقت بھی علی سے کسی نے کہا کہ یا علی یہ جنگ بڑی خطرناک جنگ ہے. مولا نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر سب سے زیادہ حساس جنگ نہروان. ایک صاحب نے تو بڑھ کر کہہ دیا یہ جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہیں گی، آپ اس جنگ میں ناکام لوٹیں گے، آپ کا ستارہ گردش میں نہ جائیے، کسی اور کو بھیج دیجئے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام نجم شناسی ہے، میں منجم ہوں، میں ستاروں کو جانتا ہوں. تو حضرت اپنی گھوڑی پر بیٹھ چکے تھے، اتر آئے، فرمانے لگے بتا اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ، پیٹ سے تھی وہ؟ کچھ نہیں پتا تھا. حضرت فرمایا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تو سامنے کی چیز نہیں بتا رہا. پھر فرمایا بتا اس کی سم کے نیچے کیا ہے، گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ اسے کوئی جواب نہیں آیا. حضرت نے فرمایا تو اوپر کی بات کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا. سون مولا کا عظیم جملہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم دین نے بھی اس جملے کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مولا نے فرمایا سون میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، جیسی کامیاب جنگ یہ لڑنے جا رہا ہوں ایسی لڑی نہیں ہے. اور میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں تعداد اپنے شہیدوں کی بھی بتا دیتا ہوں، اور میں وہاں مرنے والوں کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں، اور وہاں بھاگنے والوں کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا جو تعداد علی نے، بعض روایات میں تو ہے کہ جب جنگ کے اندر پہنچے، میدان میں پہنچے، تو ایک صحابی، ایک محترم شخصیت جو وہاں یہ جملہ سن کر آئے تھے، قریب آ کے کہنے لگے مولا اپنے شہید ہونے والوں کے نام بتائیے. حضرت نے حتیٰ نام بھی بتائے کہ کون شہید ہوگا. بھائی یہ معمولی وجود نہیں ہے، اس نے پہلی گھٹی نبی کا لعاب دہن لیا ہے. یہ بول سکتا ہے، ان کا لب و لہجہ یہ ہو سکتا ہے. اپنے لوگوں کی تعداد، اپنے لوگوں کے نام. اور پھر جب جنگ تمام ہو گئی تو وہ جو وہاں سے 9 لوگ بھاگے تھے، جی فرمایا تھا نا ان کے 10 نہیں بھاگیں گے، یہ 9 لوگ وہاں سے بھاگے. تو کسی نے کہا کہ یا علی آپ نے سب کو مار دیا؟ فرمایا نہیں، 9 لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور علی بھاگنے والوں کے تو پیچھے جاتا نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ مجبور کون ہوگا؟ اور مجبوروں کے اوپر ہاتھ اٹھانا ویسے ہی علی کا کام نہیں ہے، علی والوں کا کام نہیں ہے. اور یہ فائدہ اٹھایا انہوں نے علی کے اس حسن کا اخلاق سے، اور بھاگ گئے. حضرت نے فرمایا کہ وہ بھاگ ہی نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ فتنہ صلبوں میں رحموں میں منتقل ہو چکا ہے. اور ہر کچھ مدت کے بعد ایسے لوگ نکلیں گے جو اسی مزاج کے ہوں گے، جو ایسا ہی امتحان مسلمانوں کا لیں گے جیسے ان لوگوں نے امتحان لیا ہے. ایک ہی آیت جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ کافروں اور منافقوں سے جنگ کریں، اور کافروں اور منافقوں سے جنگ نفس رسول ہونے کے ناطے مولا علی نے کی. دوسری آیت سورہ مبارکہ نساء کی، عجیب آیت ہے. اس آیت پر میں خاص آپ کی توجہ چاہوں گا. ارشاد ہوا قاتل الکفار ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب کافروں کو قتل کرو اور یہ کام نہ کرو مگر کرو تو خود یا اپنے جیسے کو دو. انفسنا ذہن میں رہے، میں اپنے جیسے کو لے کر آتا ہوں. جہاں وہاں مباہلے میں کہا کہ یہ مجھ جیسا ہے، وہاں اس مرحلے پر سرکار دو جہاں نے اپنے جیسے کے حوالے کام کیا. سب سے پہلی جنگ
بدر کافروں کی طرف سے جنگ کہلائے گی، مجاہدوں کی طرف سے جہاد کہلائے گا۔ کیا فرق ہے جنگ اور جہاد میں؟ کیا فرق ہے قتال اور جہاد میں؟ کیا فرق ہے جھگڑے میں اور جہاد میں؟ جو مقصدیت کے ساتھ ہو، الہی حکم کے ساتھ ہو، نبی کی مرضی کے ساتھ ہو اور اذن امام کے ساتھ ہو، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ اور جو نفس کی خاطر ہو، کشور گشائی کے لیے ہو، طاقت کی بڑھائی کے لیے ہو، مملکت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو، بس تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں نے اس آیہ کریمہ میں اپنے جیسے کو یہ کام دیا۔ اچھا تھوڑا اور سہارا چاہوں گا، جب نبی نے سورہ برات کی تلاوت کے لیے حضرت ابو بکر کو مکہ بھیجا کہ جا کر انہیں مشرکین کو جا کر پیغام دو کہ آج کے بعد ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم ایسے طواف نہیں کرو گے، ایسے خانہ کعبہ کے اندر حاضری دو گے اور یہ طریقہ ہوگا۔ اب ہم بتائیں گے کہ کعبے کے ساتھ کیا تمہارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور مشرکوں کے لیے، مکے کے مشرکوں کے لیے پورا سورہ نازل ہوا، سورہ برات، سورہ مشرکین، سورہ برات۔ تو حضرت ابو بکر کو روانہ کیا۔ ابھی حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کو سورہ برات کی تلاوت کے لیے مکہ بھیجا سرکار نے، اور ابھی مکے کی جانب رستے میں تھے حضرت ابو بکر کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ سورہ یا خود جا کے تلاوت کیجئے یا آپ جیسا جا کے تلاوت کریں۔ تو جیسے ہی یہ حکم الہی آیا فوراً کہا یا علی، فوراً جاؤ ابو بکر کے پاس اور کہو وہ سورہ تمہارے حوالے کرے اور تم جا کر یہ سورہ سناؤ۔ بھائی جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے۔ آدھے رستے میں حضرت ابو بکر سے جا کر مولا کائنات نے جب سورہ مانگا اور نبی کا پیغام پہنچایا، ایک چوں اور ایک چرا نہیں بولا حضرت ابو بکر نے، فوراً امانت علی کے حوالے کر دی۔ اور مولا نے جا کر میدان مکے کے اندر جا کر مشرکین کے سامنے وہ سورہ پیغام میں الہی کو جا کر سنایا۔ جنگ بدر سب سے پہلی جنگ ہے، 20 سال کے ہیں مولا علی، تھک تو نہیں رہے؟ 20 سال کی عمر ہے جنگ بدر میں مولا علی۔ کمال، میں کہتا ہوں کہ علی کی عظمت کا ایک حسین باب، 20 سال کی عمر میں علمدار لشکر اسلام، جبکہ 40 سال بڑے حضرت حمزہ وہاں موجود ہیں۔ اور جب میدان میں اترے مولا تو یہ بات پھیلائی گئی، یہ ہوتا ہے پھیلائی گئی کہ جوان ہے، بچہ ہے، 20 سال کے جوان، بلا تشبیہ، مولا سے کسی کی تشبیہ نہیں ہے، بلا تشبیہ 20 سال کے جوانوں کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے۔ صحیح طرح ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں اترتی، ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بہت کم سن ہے، چہرہ پکار کے بتا رہا ہوتا ہے کہ کم سن ہے۔ 20 سال کے جوان ہیں اور میرے مولا نے 18 سرداروں کو مارا ہے۔ اچھا یہ بات پھیلائی گئی مشرکوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کہ یہ تو بہت نوجوان ہیں، ان سے تو سینئر موجود ہیں، ان سے تو بڑے موجود ہیں۔ اچھا یہ والا قصہ صرف نبی کے بعد ہی نہیں دہرایا گیا ہے۔ تو مولا نے جب میدان میں اترے تو ایک رجس میں 2 مصرے مولا کے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب میدان بدر میں مولا کائنات اترے ہیں جہاد کرنے کے لیے تو رجس پڑھتے ہوئے 2 جملے مولا کے، 2 مصرے مولا کے فرماتے ہیں حدیث و اللہ اکبر بازلو آمین حدیث و سنی، خوب پھیلا رہے ہو کہ میں کم سن ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ چاہوں گا مولا کائنات کے ان 2 مصروں پر۔ مولا نے شعر پڑھا میدان میں اتر کے جنگ بدر کے اندر، بازلو آمین حدیث و سنی، بار بار بول رہے ہو نا میری عمر کیا ہے، میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے بارے میں بتا رہے ہو کہ میں کم سن ہوں۔ بازلو آمین حدیث و سنی لمثل ھذا ولدتنی امی، مگر جان لو میری ماں نے اسی میدان کے لیے مجھے جنا ہے۔ اور وہاں میدان بدر کے اندر ایک نوفل ابن خویلہ نامی سردار لایا گیا۔ اچھا یہ بات آج ہی نہیں بلکہ یہ مزاج پرانا ہے کہ کرائے کے لوگوں کو لایا جائے۔
یہ نوفل ابن خبیلہ جو تھا، میں سیرت پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، نوفل ابن خبیلہ جو تھا اسے کوئی غرض نہیں تھی مشرکوں کے جو اہداف اور مقاصد تھے، سیدھا سیدھا پہلوان تھا، سیدھا سیدھا عرب تھا، بس ایک عرب آدمی تھا، ایک بازوؤں کا زور رکھنے والا، تلوار اچھی چلانے والا، تو اسے لے کر آئے کہ بھائی تم ہمارے لیے چلو۔ اچھا، جو بغیر مقصد کے توانائیاں رکھتے ہو نا، پھر ان کے دام باطل بڑا اچھا لگاتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ اپنی توانائیوں کو بڑھاؤ مگر مقصدیت کے ساتھ، سمجھو چاہوں گا۔ اسے خرید کر لے آئے، اسے کچھ طے کیا ہوگا، اتنا دیں گے تمہیں، یہ دیں گے، آ جاؤ۔ اب جب معلوم ہوا مسلمان لشکر کو، اسلامی لشکر کو، کہ وہاں نوفل ابن خبیلہ بھی آیا ہوا ہے، تو بہرحال مسلمانوں کے درمیان ایک بات گشت کرنے لگی کہ پہلوان بہت بڑا ہے، جنگ ہماری سخت ہو جائے گی، مار کا بڑا ہم پر بھاری پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ سرکار دو جہاں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مناجات شروع کی، اور حضرت کی مناجات کا ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا الہی اکفنی نوفلا، یا اللہ ہم مسلمانوں کو نوفل سے نجات عطا فرما۔ سرکار کی یہ دعا، مولا بہت عجلت سے گزر رہے تھے تلوار سنبھالتے ہوئے، میدان گرم ہو چکا تھا، میدان چل رہا تھا، مار کا گزر رہا تھا، مولا قریب سے گزرے تو دیکھا مسلح پر سرکار مناجات میں مصروف ہیں، اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ فرما۔ تو سرکار چند قدم آگے گئے، مولا علی چند قدم آگے گئے، اور ایک مجاہد سے پوچھنے لگے کہ نوفل کون ہے؟ بھائی ایسے سنیں گے تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ دشمن کی نفی ہی اس کی شکست ہوا کرتی ہے، اہمیت ہی نہ دو دشمن کو۔ فرمایا نوفل کون ہے؟ یہی مار دیا نوفل کو، اہمیت نہ دے کر میرے مولا کائنات نے، میرے مولا علی نے وہیں دم گھوڑ دیا اس کا۔ یہ ہے کون نوفل؟ تو ایک نے کہا علی تم نہیں جانتے نوفل کون ہے؟ کہ وہ فلاں قبیلے کا ایک بہادر، وہ غلط آ گیا ہے۔ بھائی جملہ سنے مولا کائنات کا، مولا نے اس سے کہا جی، مولا نے فرمایا وہ غلط آ گیا ہے، اور یہ کہہ کر مولا اس طرف چلے گئے جہاں میدان گرم ہے۔ میدان چلتا رہا، جنگ چلتی رہی، جہاد بڑھتا رہا، یہاں سے بھی شہادتیں ہوتی رہیں، وہاں سے بھی مرنے والوں کی تعداد آتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے اپنے اصحاب میں سے کچھ سے پوچھا من لہو علم بنوفل، کسی کو نوفل کے بارے میں خبر ہے؟ تو مولا دور کھڑے تھے، سرکار کی آواز مولا کی کان تک پہنچی، تو وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا جب آپ نے دعا کی تھی، میں مار کے آ گیا تھا۔ صلوات پڑھے مولا کی ذات پر۔ جنگ بدر، اب جنگ بدر میں 18 سرداروں کو علی نے مارا۔ اچھا یاد رہے کہ ان سرداروں میں ایک ماموں ہے، ایک تایا ہے، ایک چاچا ہے یزید کا۔ ہاں تبھی تو اس نے دربار شام میں کہا تھا کہ لیت اشیاخ ببدر، کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ دیکھو میں نے علی سے بدلہ لے لیا۔ جی یہ ایک داستان علیحدہ۔ جی اب آ گئی جنگ احد، میں نے ترک کیا جنگ بدر کی، مولا کی کیا کیا حسین منظر ہیں جنگ بدر میں، صرف 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ جنگ احد آ گئی۔ جنگ احد جب آئی تو حضرت ابو سفیان نے، کیونکہ ابھی وہ اس طرف نہیں آئے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، جنگ احد کے موقع پر انہوں نے پتہ لگایا، وہ وہاں کے سردار ہیں، وہاں کے بڑے ہیں، تو کہنے لگے کہ جو زیادہ ہوتا یہ تھا کہ جس کی تعداد زیادہ ہوتی تھی جہاد میں، جنگ میں، مارکوں میں، جس قبیلے کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، علم پرچم بھی اسی قبیلے کے پاس ہوتا تھا۔ تو قبیلہ بنی نذیر کے لوگوں نے طے کیا وہ تھا کہ لشکر کا پرچمدار ہمارا ہوگا، اس لیے کہ تعداد ہماری زیادہ ہے۔ حضرت ابو سفیان وہاں گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ پرچم کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کرو،
پہلے تو انہوں نے پتہ لگوایا کہ جنگ احد میں اسلام کا پرچمدار کون ہے، تو بتایا گیا کہ جس نے جنگ بدر کو فتح کیا ہے وہی پرچمدار احد بھی ہے۔ اور بدر میں کیونکہ علی نے مارکا جو ہے سب سے زیادہ سر کیا ہے اور اپنی بہادری دکھائی ہے، تو احد میں بھی علی ہی پرچمدار احد ہیں۔ تو انہوں نے وہاں قبائل کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ پرچم ایک قبیلے کے پاس نہ رہے، بلکہ ظاہراً کوئی 18 19 20 قبیلے تھے، کہا جی ہر کچھ دیر کے بعد پرچم تبدیل کر دیا جائے۔ تو علی بن ابی طالب ہر قبیلے سے دشمنی نہیں لیں گے، دشمنی مول نہیں لیں گے ہر قبیلے سے، اور بہت مشکل پڑ جائے گا علی کے لیے کہ وہ ہر قبیلے کا ایک سردار مار دیں۔ اور علی کا طریقہ یہ ہے، اب کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو سفیان کہہ رہے ہیں میں نے بدر میں علی کا طریقہ یہ دیکھا ہے کہ علی میدان میں سرداروں کو مارتے ہیں تاکہ جنگ جلدی ٹھنڈی پڑ جائے، مجمع کو نہیں مارتے، عوام کو نہیں مارتے، ڈھونڈتے ہیں کہ بڑا کون ہے ان میں سے تاکہ معاملہ جلدی ختم ہو جائے۔ اب یہ کمال تو وہ ہے نا کہ بات وہ کرے جو دشمن ہو، جی بات وہ کرے۔ تو کہنے لگے جی مختلف سرداروں کو یہ پرچم دے دیا جائے، وہ نہیں مانے، بنی نذیر کو لوگ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، پرچم ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اور جنگ احد میں مولا نے جب بنی نذیر کے پرچمدار کو قتل کیا تب وہ مجبور ہوئے کہ پرچم کسی اور کے حوالے کرو، اور اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا تھا پہلے اس کی جان خطرے میں پڑتی تھی، اور اس طرح جنگ احد کا منظر بنا، یہاں تک کہ جو نبی نے چوٹی پر پہاڑی کی ٹیلے پر اور پہاڑی پر چوٹی پر کھڑا کیا تھا 50 مجاہدوں کو، جب انہوں نے جنگ احد، اب مولا نے اور اصحاب رسول نے جنگ تو فتح کر لی، مولا کی سالاری سرداری پرچمداری علمداری میں جنگ تو فتح ہو گئی، تو وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ پورے میدان میں مال اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھا مال اٹھا کر سب لے کے نہیں جاتے تھے اپنے خیموں میں، وہ ایک جگہ جمع ہوتا تھا اور پھر سرکار دو جہاں طے کرتے تھے کہ جس کی جتنی زحمت تھی اتنا ہی اس کو دے دیا جائے۔ جی یہاں بھی کمال علی بڑا عجیب ہے، ہر معرکے میں سب سے قیمتی چیز علی کو ملی اور مدینہ گھر پہنچنے سے پہلے فقیروں میں بٹ جاتی تھی، یہ بھی مولا کا ایک انداز تھا۔ تو جب وہاں منظر بدلا، وہ لوگ اتر کے نیچے آ گئے اور مال اٹھانے لگے اور پھر وہ جاتا ہوا لشکر پلٹ کر آ گیا، تو اس وقت مولا کائنات اور 12 اور افراد، مجموعی طور پر 13 اصحاب ہیں جن کے نام بھی ہیں، جو میدان میں ڈٹے رہے۔ وہاں کتنے افراد ہیں؟ 1000 سے زیادہ لوگ ہیں، دشمن کے 1000 سے زیادہ لوگ، یہاں 13 لوگ۔ کتنی سخت ہو گئی یہ جنگ؟ جی مشکل جنگ ہو گئی۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کو 80 زخم لگے، 80 زخم، بدن مبارک پر 80 جگہ چوٹیں لگی ہیں، مولا کو زخم لگے، اور یہ واحد جنگ ہے جس میں نبی کے 2 دانت شہید ہوئے ہیں۔ یہی وہ انہیں اتنا قریب آ گیا تھا دشمن، نبی تک پہنچ گیا تھا، نبی کو مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ یہ 13 اصحاب نے نبی کی جان بچائی، اور یہ وہی 2 دانت کا قصہ ہے جو حضرت اویس قرنی نے پھر پوری اپنی 32 پورا دانت پورا جبڑا توڑ لیا تھا، 2 کر کے توڑ لیے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ دانت ٹوٹے ہوں، ہو سکتا ہے یہ دانت ٹوٹے ہوں۔ جی اب مولا کس انداز سے آواز لگا دی گئی، شیطان کی آواز میدان احد میں گونج گئی کہ محمد مارے گئے، تو جو رہے بچے تھے وہ بھی چلے گئے، کہ جب وہی مر گئے تو پھر قرآن کی آیت آئی کہ کیا میرا نبی رحلت کر جائے گا تو تم میرے نبی کا دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ انہیں تو جانا ہے، جیسے پہلے والے نبی آئے تھے یہ بھی چلے جائیں گے، مگر ان کا دین کیوں چھوڑ رہے ہو، ان کا نظریہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جب جنگ ٹھنڈی پڑی اور وہ لوگ واپس گئے، ان 13 آدمیوں نے کیسے لڑا ہوگا اس کا بیان بڑا مشکل ہے، مگر جب مولا کائنات سے پوچھا نبی نے، یا علی جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو مولا کا جملہ سنیے، بڑا تاریخی جملہ ہے، عظمت علی کا ایک باب ہے، فرمایا اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ اللہ اکبر، بڑی مشکل بات ہے، مگر واپس لوٹ کر آئے۔ سب سے پہلا واپس لوٹنے والا، کم سے کم مدت میں 3 دن کے بعد سب سے پہلی شخصیت آئی ہے، اور پھر قرآن کی آیت آئی کہ اے میرے حبیب یہ واپس آ رہے ہیں
تم سے معافی مانگیں تو معاف کر دو، میں بھی انہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو سرکار نے پھر، میں محترم جناب انیق احمد کے پروگرام میں تھا، وہ تفسیر کا پروگرام کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ ایک بزرگ عالم، بہت بزرگ شخصیت موجود تھی، تو انہی آیات کے اوپر تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ احد کے اندر نبی کو جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو بات آئی تو انہوں نے فرمایا جی اجتہادی غلطی تھی۔ تو میں نے کہا جی مجھے مفتی صاحب سے اختلاف ہے، مگر وہ بات پوری کریں، جب میرا وقت آئے گا تو میں جواب دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا، جب وہ بول چکے تو کہنے لگے مولانا آپ کو کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا مولانا یہ اجتہادی غلطی کیسے تھی؟ کہنے لگے اجتہادی غلطی تھی، وہ یہ سمجھے تھے اور وہ یہی صحیح سمجھے تھے۔ میں نے کہا مولانا نص کے مقابل اجتہاد نہیں ہوتا، نبی موجود ہے، میدان چھوڑ کر جانا نص کے خلاف جانا ہے۔ قرآن کی آیت کے سامنے تو اجتہاد نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو انہوں نے مانا اس بات کو، انہوں نے کہا بات علمی ہے، بات صحیح ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ جی جب قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ معافی مانگنے آ رہے ہیں، معاف کر دو، تو میرے حبیب تم بھی معاف کر دو۔ جب اللہ رسول نے معاف کر دیا تو مسلمانوں کو بھی اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو ایسے ہی رکھنا چاہیے، قرآن کے مطابق رکھنا چاہیے۔ دقت فرمائی آپ نے۔ جنگ احد میں یہ ہوا۔ جنگ اب تیسری آ رہی ہے، جنگ خیبر۔ جنگ خیبر میں مولا علی نے مرحب کو مارا جب میدان میں گئے ہیں۔ اچھا خیبر کا تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، وہ جو دوسری فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی دیکھی ہے، نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ۔ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، میدان میں ڈٹنے والا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور سب نے 40ویں دن دیکھا کہ علی بن ابی طالب جو آشوب چشم میں مبتلا تھے، نبی نے فرمایا ناد علی مظہر العجائب، اور پھر علی پہنچے اور علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو آنکھوں کو شفا ملی، اور پھر وہ علم علی کے ہاتھوں میں دے دیا، اور علی میدان میں پہنچے تو وہاں سے آنے والا مرحب ہے، سردار ہے قلعہ قموس کا۔ جیسے ہی سامنے آیا کہنے لگا تم کون ہو؟ حضرت نے فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو؟ لب و لہجہ دیکھیے۔ میں کہتا ہوں جنگیں بازو کے زور پہ نہیں لڑی جاتی ہیں، اعصاب کی مضبوطی پہ لڑی جاتی ہیں۔ اعصاب کو مضبوط بنا لیجئے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جب اس نے کہا تم کون ہو؟ من اسمک؟ حضرت فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو؟ پتہ ہے مولا کے کون ہے؟ حیثیت بتا رہے ہیں۔ کہنا میرا نام سمتنی امیہ حیدر، سمتنی امیہ مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ حضرت نے بے ساختہ فرمایا سمتنی امیہ حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہنے لگے حیدر ابو طالب کے بیٹے؟ فرمایا ہاں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا میں تمہیں نہیں ماروں گا بچے ہو، مولا سے کہہ رہا ہے میں تمہیں نہیں ماروں گا بچے ہو۔ حضرت نے فرمایا میں تمہیں ماروں گا جوان ہوں۔ کہنے لگے بیٹا واپس چلے جاؤ، ایک دن تمہارے باپ نے اور میں نے فلاں قبیلے میں کھانا ساتھ کھایا تھا، ہم عربوں کا دستور ہے کہ ہم اگر ایک دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو پھر ان کی اولادوں سے جنگ نہیں کرتے، واپس چلے جاؤ۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا میں تمہیں مارنے آیا ہوں۔ کہا تمہاری جرت ہے مجھے مارو گے؟ کہا میری جرت نہیں ہے، مجھے اللہ نے ید اللہ بنایا ہے، نبی نے اپنا جیسا بنایا ہے۔ کہنے لگا پھر اپنی آخری آرزو بتا دو۔ اب دیکھیے کون کہہ رہا ہے مرحب، مولا علی سے کہہ رہا ہے اپنی آخری آرزو بتا دو، مرنے سے پہلے بولو کیا بولتے ہو، کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے سزائے موت ہو رہی ہے، بتا دو کیا کہتے ہو۔ مولا نے کہا سب سے پہلی میری آخری آرزو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیں۔ کہنے لگا میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتا تو میدان میں کیوں آتا اور یہ جنگ کیوں بنتی؟ کہا دوسری بات کرو۔ کہا دوسری بات یہ ہے کہ گھوڑے سے اتراؤ۔ مولا پیادہ تھے، وہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ کہنے لگا کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس بیچ اس گھوڑے کا نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر،
ایک مرتبہ گھوڑے سے اترتے ہوئے اپنی تلوار کو ایسے گھما کر اس نے چاروں پیر گھوڑے کے کاٹ دیے، گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے مرہم نے۔ گھوڑا تڑپنے لگا، حضرت نے فرمایا تم نے ایک بے جان پر، ایک بے زبان پر بلا عذر زیادتی اور ظلم کیا ہے، اور اب سنو میں تمہارے مقابل ہوں۔ دوسرا وار تھا، وہاں سے پہلا وار ہوا، ادھر سے مولا نے ایک وار سے دفاع کیا، اور دوسرے وار پر مولا کائنات نے اس کے دونوں پیر کاٹ دیے، اور جب دونوں پیر اس کے گھٹنوں سے کٹے تو حضرت نے فرمایا یہ تو جواب تھا گھوڑے کا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد مولا سینے پہ چڑھ گئے، اس کے ہاتھ میں تو اب کچھ رہا نہیں ہے، حضرت نے اس کے سینے پر بیٹھ کر خنجر اس کے گلے پہ رکھ دیا۔ اب مولا کا خنجر اس کے گلے پر ہے، سینے پہ چڑھے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ اب وہ ہے کہ جو علی نے شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اب تک علی نے جو کیا علی اسے شجاعت مانتے ہی نہیں ہے، اب ہے جو علی کی شجاعت کا مرحلہ شروع ہوا۔ اس نے مولا کی طرف اپنا لعاب پھینکا، حضرت نے خنجر ہٹا دیا اور ٹہلنے لگے۔ دور کھڑے اصحاب دیکھ رہے ہیں، نبی منظر دیکھ رہے ہیں، تو آواز آنے لگی یا رسول اللہ یہ موقع ضائع کر رہے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے وہیں سے کچھ پھینک کر مار سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اب جب علی لوٹے گا تب پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ چند قدم ٹہلے اور اس کے بعد مرحب کا سر قلم کیا۔ جب سر قلم کر رہے تھے تو اس نے آخری جملہ یہ کہا میرے کپڑے نہ اتارنا، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ذلیل نہیں ہونا چاہتا جی۔ اور جب اس کی بہن آئی تھی نا اس کے لاشے پر، تو لاشا دیکھ کر کہا میں اپنے بھائی پر نہیں روں گی، اس لیے کہ مارنے والا مرد تھا۔ اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں پہنے آیا ہوا تھا وہ قلعے کا سردار تھا، بڑا تھا۔ عزیزان گرامی، اور مولا نے اس کا سر اٹھایا اور نبی کی خدمت میں لا کے رکھا۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، حضرت نے فرمایا جب اس نے ایسا کیا تو غصہ میرا مجھ پر غالب آ رہا تھا، میں کوئی کام بغیر اللہ کے نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور اس انداز سے میرے مولا نے، یہ جنگ خیبر ہے، خندق کا مرحلہ، اگر اجازت دیں تو صرف ایک مثال خندق کی دے دیں۔ بسم اللہ تو دو چار ہی کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ صلوات پڑھ لیں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر جی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے حضرات کی۔ جنگ خندق کا مرحلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہاں عامر ابن عبد ود ہے، میرے مولا نے عامر ابن عبد ود کو جس انداز سے مارا ہے اس کا پیغام بھی بڑا عجیب ہے۔ باب خندق میں کیا یہ فضیلت علی میں مکمل بات نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابل جا رہا تھا، اور خود سجا کر مولا کائنات کو جنگ خندق میں بھیجا، اور خندق کا مارکہ بھی علی بن ابی طالب نے خوب سر کیا ضرور۔ اور نبی مکرم کی زبان مبارک پر آواز آئی کہ کون ہے جو علی کی کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے سنائے گا۔ اللہ اکبر، ادھر علی بن ابی طالب نے عمر کو مارا اور پلٹ رہے ہیں، ادھر برابر میں کھڑے ہوئے سلمان نے کہا یا رسول اللہ علی کی کامیابی مبارک ہو۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے علی کو دیکھا نہیں تھا اور آپ نے نبی کو کامیابی کی خبر سنا دی؟ کہ مسلمانوں کی چہروں کی خوشی بتا رہی تھی علی کامیاب ہو گیا۔ علی کی کامیابی پورے عالم اسلام کے لیے خوشی کا سبب۔